السلام علیکم. پروگرام پیام سیام کے سیگمنٹ انداز بیان کی میزباں میں ہوں فاطمہ ایاز. آج کے ہمارے دو موضوعات ہیں. پہلا موضوع لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. آج کا دوسرا موضوع شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے. تو آج کے ہمارے پہلے مقرر ہیں محمد نعیم، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. صدر علی وقار، یہ وہ صدا ہے جو مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی. یہ ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مجھے مایوس نہیں ہونے دیتی. صدر علی وقار، اور یہ مجھے باور کرواتی ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. صدر علی وقار، مملکت خدا داد میں سیاسی بہروپیے لیڈروں کا روپ دھار کر صدر علی وقار، مملکت خدا داد میں سیاسی بہروپیے لیڈروں کا روپ دھار کر اپنی کھوکھلی تقریروں اور وعدوں سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. صدر علی وقار، اور ظلم تو یہ ہے ان جھوٹوں کے پلندوں اور جھوٹے وعدوں کا اختتام پاکستان پائندہ باد کے نعرے پہ کیا جاتا ہے. اور غم کی شام طویل تب ہوتی ہے جب یہ ووٹ بٹورنے والے جلاد ہمارے گھر کے سامنے آ کر ووٹ وصول کرتے ہیں، اور اگلے 5 سال ملک عزیز میں پھر وہی تماشا برپا ہوتا ہے. کہیں ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا جا سکتا ہے تو کہیں سڑک پہ بلکتے بچے کی آہو فغاں سنی جا سکتی ہے. صدر علی وقار، ملک عزیز میں حالات انتہائی نامساعد ہیں. یہاں ہر بچہ لاکھوں کا مقروض ہے. یہاں انصاف کی بولیاں لگتی ہیں. الغرض ملک میں حالات انتہائی ناسازگار ہیں. صدر علی وقار، معاشی نظام نے پہلے میری تجارت کو تاراج کیا اور آج میرے کسان سے سانسیں چھین رہا ہے اور غریب کے منہ سے آخری نوالہ تک چھینا جا چکا ہے. ایسے حالات میں قرآن کریم کی ایک آیت میرا حوصلہ بحال کرتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. صدر علی وقار، جب یہ سکرپٹڈ حکمران دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان پہ پورا نہیں اتر سکتے. یہ بھوک سے بلکتے بچے اور بھوک سے بلکتی بیواؤں کو دیکھ کر گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اور مایوس اور نیند میں سو جاتے ہیں. صدر علی وقار، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں، اور امید ہے کہ ایک دن کالی رات ٹلے گی، غم کے بادل چھٹ جائیں گے. نہ کوئی درد اور آنسو ہوگا، نہ کوئی دہشت گرد ہوگا. اے لوگو، تم دیکھ لینا اس جہان کے سارے پرچموں پہ. ہماری دوسری مقررہ ہے فضا رانا، جن کا تعلق لاہور سے ہی ہے اور پنجاب کالج کی طالب علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نا امیدی موت سے کہتی ہے اپنا کام کر، آس کہتی ہے ٹھہر، خط کا جواب آنے کو ہے. جناب صدر، دیے گئے موضوع میں فیض کا یہ ایک مصرع اپنے اندر جہان معنی لیے ہوئے ہے. گویا مفاہیم و مطالب کا ایک سمندر ہے جسے کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. یہ کاوش پہم کا پیغام ازلی بھی ہے اور امید و رجا کا درس اصلی بھی. یہ حق پرستوں کے لیے جادہ حق کے صبر آزما راستے پر ڈٹ جانے کا سبق بھی دے رہا ہے
اور کم مائگیوں بے سامانی کے باوجود رحمت حق سے نا امید نہ ہونے کی خبر حقیقی سے بھی آگاہ کر رہا ہے۔ جناب والا، ہر شام اپنے ملگجے اندھیرے پھیلانے کے بعد آخرکار دامن نور میں سمٹ ہی جایا کرتی ہے۔ ہر ظلمت اپنی ہی پھیلائی ہوئی نابینائی میں معدوم ہو جاتی ہے، اور تو اور ہر رات کے مقدر میں ایک ایسی صبح سے شکست مقسوم ہوتی ہے جو اس کی نفس نفس تاریکی میں نور کی کرنیں پرو ڈالتی ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، زمانہ منقلب ہے، انقلاب آیا ہی کرتے ہیں، اندھیرے رات میں کچھ دیر کو چھایا ہی کرتے ہیں، ماہ خورشید کو بھی لگ ہی جاتا ہے گہن ایک دن، پھر اس کے بعد پہ ہم نور برسایا ہی کرتے ہیں۔ جناب والا، خزاں پرستوں کو، نظام کہن کے پرستاروں کو، تسلط کے خوگروں کو، ظلم و جور کے حواریوں کو، ضدی ہڈرم جنونیوں، تخریب کاروں اور تقسیم کاروں کو کبھی کسی صبح کی تلاش نہیں ہوتی کہ یمن میں بکھری لاشیں، فلسطین کی خونی ناکہ بندیاں اور کشمیر میں کھلے عام ریاستی دہشت گردی آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ خون شام پیاسے ہیں، کہ خون شام پیاسے ہیں۔ ذی وقار دنیا کے 3 خدائی مذاہب کے لیے گزشتہ کئی صدیاں شب ہجرہ کی طرح گزری ہیں۔ یہودی دجال کے، عیسائی عیسیٰ کے اور مسلمان امام مہدی کے منتظر ہیں۔ جناب والا، دجال ایک فرد ہے یا نظام، مگر اندھیرے کا نمائندہ ہے، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہی برہانی سچ ہے۔ خزاں پرستوں کے ظلم سے موجودہ گلستان کی تباہی ایک شام سیاہ ہے کہ جس کے غم کا مداوا اس کا عدل سے ایسے بھر جانا ہے جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ذی وقار یہی منزل وہ سارے ابدی ہے جس کا انتظار بشریت کو منزل سے ہم کنار کرے گا۔ حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنو نہ نکلے ہاتھ سے، آنکھ کو ایسے جھپک لمحہ کوئی اوجل نہ ہو، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری سیڑھی پہ آنکھ، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ہمارے تیسرے مقرر ہیں علی حیدر، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے طالب علم ہیں۔ صدر اعلی وقار، یہ قصہ رہ امید پر چلتے ہوئے روشنی کے ان سفیروں کا ہے جن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی امید کی شمع کو ظلمت کا اژدہا نگل گیا، پھر نا امیدی کی برگ بلا نے اسے جلا کر راکھ کر دیا، اور دستے ستم گر نے اسے حوادث کے بحر ظلمات کی سرکش لہروں کے حوالے کر دیا۔ مگر حیف، صد حیف صدر اعلی وقار کہ راویان خبر زدہ پس واقعہ نہیں دیکھتے، سو کسی نے یہ روایت میں نہیں لکھا کہ وہ سرفروشان وطن بحر ظلمات میں غرق ہوئے بھی تو آب حیات کا سراغ لے کر لوٹے۔ کسی مائی کے لال نے یہ نہیں بتایا کہ آزادی کے ان متوالوں نے 1857 کی مرگ مفاجات کو مکافات کی کسوٹی میں کیسے رکھا، اور جذبہ حریت کے چراغ جلانے کے بعد کتنے شہیدوں کے سر بریدہ جسموں کے فصیلوں، ماؤں،
بہنوں اور بیٹیوں نے اس چراغ کو زمانے کی تپتی ہوئی ہواؤں سے محفوظ رکھا، مگر یہ کون جانتا ہے زی وقار کہ 7 لاکھ شہیدوں کے لہو سے جلایا گیا چراغ ہمارے جذبوں، ولولوں اور امنگوں کا امین ہے، جو قیادت کے بحران میں سیاسی پراگندگی کے طاق پر معاشی بدحالی کے تند و تیز تھپیڑے کھا کھا کر بھی جلتا رہا۔ ملت فروشوں کی پھونکوں سے اور عالمی عداوت کے طوفانوں کے باوجود بھی یہ چراغ کئی رنگوں میں جلتا رہا۔ ایک رنگ ہماری تہذیب کا، ایک رنگ ہمارے ورثے کا، اور ایک رنگ ہمارے تشخص کا، جو عبدالسلام، عبدالقدیر، عرفہ کریم اور زہرا نعیم کے چہروں پر غازہ بن کے چمکتا رہا، اور ہماری گمراہی کا جتن کرتے ہوئے سیاہ اندھیروں کو یہ بتایا کہ نہ بجھی تھی، نہ بجھی ہے، نہ بجھے گی ہرگز۔ کتنے طوفان بھی شمع کو بجھانے آئے، سبھی یہ وقت سحر ایک ہی گواہی دیں گے۔ کتنے اندھیرے بھی اس لو کو مٹانے آئے، کتنے اندھیرے بھی اس لو کو مٹانے آئے۔ شکریہ۔ آج کے ہمارے آخری اور چوتھے مقرر ہیں محمد طلحہ فاروقی، جن کا تعلق جی نیو یارک سے ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ چراغ کی لو جتنی بھی باریک کیوں نہ ہو صدر علی وقار، اندھیرے کا بڑا نقصان کرتی، سو یہ طے ہوا کہ رات جتنی بھی تاریک ہو جائے، کوئی نہ کوئی چٹان ایسی ضرور ہوتی ہے جو اس کے بحر غرور کو پاش پاش کر دیتی۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 75 برسوں سے ہماری اس پاک سرزمین پر ظلمتوں کی رات نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تیسری دنیا کے ان نوجوانوں کو دنیا کے محیب ترین مسائل کا سامنا ہے، اور کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب سفیران سحر نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہو اور اندھیرے کے اوپر کاری ضربیں نہ لگائی ہوں۔ ایک ضرب عبدالسلام کی، جس نے نوبل پرائز حاصل کر کے وطن عزیز کی زرخیز مٹی کے سپوتوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایک ضرب عبدالقدیر کی، جس نے پاک سرزمین کو عالمی گنڈوں کے خوف سے آزاد کروایا۔ ایک ضرب عبدالستار ایدھی کی، جس نے انسانیت کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کا تحفہ دیا۔ ایک ضرب دالووال کی چٹائی پہ بیٹھے صوفی برکت علی کی، جس نے پاکستان کو سب سے بڑے فری آئی کیمپ کا تحفہ دیا۔ سو طے ہوا صدر علی وقار کہ جب شہر بے صوت کی ہر آواز سورہ اسرافیل میں بدل جائے تو نا امیدی نسلوں میں سفر کیا کرتی ہے۔ سوئے راندگانے خاک اٹھو کہ وادیاں لہلہانے کو بیتاب ہیں، کھیت سونا اگلنے کو بے چین ہیں، اور سنگ و کشت کی آنکھوں میں تعمیر کے خواب پنپتے ہیں۔ کوساروں کا ہیجان تمہاری سرفروشی کو للکارتا ہے کہ یہ وادیاں، جنگل اور سبزہ زار تمہارے نالہ و ماتم سننے کو نہیں بنے، بلکہ تمہارے حریت سے بھرپور نغموں اور بے باک ترانوں کی لے میں لہرانے کو بنے ہیں۔ اٹھو اور شمع امید کے امین بنو، اٹھو
اور शब में उम्मीद के अमीन बनो और वतन के शहीदों की माओं के होंठों पे मुस्कुराहटें लाओ। पयमुर्दगी की धूल से अटे चेहरों को ताजगी दो, वतन की रूह को जिंदगी दो। उठो कि जब काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। सदर आली वकार, उम्मीद का दामन थामने से ही अंधेरे के वजूद पे कारी ज़रबें लगाई जा सकती। और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब अंधेरे का वजूद ख़त्म होने वाला है और सफ़ीरान सहर की अनगिनत कोशिशों के समर के तौर पर इंसाफ का सूरज तुलू होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे आज के हमारे मुकर्ररीन जिनकी आपने तकरीर सुनी। तो अब हम चलते हैं मुक़द्दस अमजद की जानिब, जो स्टूडियो में जजेस के साथ बैठी हैं और हमें नताइज के हवाले से बताएंगी। शुक्रिया फ़ातिमा आपका। और नाज़रीन, बताती चलूँ कि आज हमारे अंदाज़े बयां के सेगमेंट के दूसरे मरहले का चौथा और आखिरी मुकाबला है। इसके बाद जो मुकर्ररीन होंगे, जो सिलेक्ट हो चुके होंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगे सेमीफाइनल में और फिर आगे फ़ाइनल में। आज के मुकर्ररीन 4 मुकर्ररीन थे हमारे पास, और इसके अलावा 3 का जो टॉपिक था वो ये था कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, और जिनमें से एक हमारे मुकर्रर थे तला फारूकी, जिनका टॉपिक था शब की रग रग से लहू फूट रहा हो जैसे। हमारे जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए आज मौजूद हैं, पाकिस्तान डिबेटिंग सर्किट के साथ वाबस्ता हैं। आप उर्दू संजीदा मज़ाहिया पार्लिमानी तर्ज़ तकरीर में अपनी सलाहियतों को मनवा चुके हैं। इसी के एजाज़ में इदारे ने आपको रोल ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। मेरी मुराद जनाब उमैर अली उमैर अमान साहब, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं, मुस्तकिल तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। दोनों को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं हमारे ट्रांसमिशन में। आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, और जब जब हम इनको ज़हमत देते हैं, ख़ासकर डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। बिला ताख़ीर हम आज के मुकाबला आप लोगों ने देखा और नताइज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले उमैर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के मुकाबले के बारे में? बहुत शुक्रिया ख़ानुम मुक़द्दस आपका, आपने मुझे मदऊ किया। नताइज से पहले 2 बातें या 2 चीज़ों के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि नहायत अहम बात मुझे जो आज तकरीरों में लगी है, नज़्म को बेवज़न करके पढ़ा गया है। ठीक है, जहाँ मिसरा तोड़ना था वहाँ नहीं तोड़ा गया, जहाँ नहीं तोड़ना था वहाँ मिसरा तोड़ा गया है। ठीक है। दूसरी अहम बात यह है कि जब आप तकरीर लिखते हैं तो तकरीर क्या है आम ज़बान में? तकरीर क्या है आम ज़बान में? तकरीर ये है कि तहज़ीब के दायरे में रहकर आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो वो तहज़ीब आपकी तकरीर में दिखाई भी देनी चाहिए। जो आप लफ्ज़ या जो लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं आप, तो उसमें ऐसे लफ्ज़ नहीं होने चाहिए कि जिससे सुनने वाले को लगे कि यार ये तो गैर तहज़ीब याफ्ता जो है अल्फाज का चुनाव है। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक बड़े लेवल की डिबेट है, बड़े सेगमेंट की डिबेट है, तो डेक्लेमेशन का एक ख़ास अंदाज़ है, ख़ास स्टाइल रहा है शुरू से ही। आप डिबेटिंग सेट पाकिस्तान ही की ना बात करें बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बात करें तो डेक्लेमेशन का एक ख़ास अंदाज़ है, और वो उस अंदाज़ के मुताबिक ही डेक्लेमेशन की जाती है। ठीक है, उसको भी आप ख़ातिर में लाएँ। कॉलेज तक या स्कूल तक ठीक है कि आप तकरीर जब करते हैं तो उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं या उस तरह से वो जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आके आप तकरीर करते हैं तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके अंदर आप ठीक है मज़हब के साथ आपकी वाबस्तगी होती है, अब दिल में आप उसको पढ़ लें बिस्मिल्लाह को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज की तकरीरों में उतार चढ़ाव का बड़ा मसला है। ठीक है, यकदम ही या तीसरी लाइन पे ही आप अपना गला फाड़ रहे हैं, ठीक है, या चौथी लाइन में ही आपने इतना ज़्यादा ऊंचा बोल लिया है कि अब आप नज़्म तक तो आप ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, इस बात को भी मद्देनज़र रखना है।
اور باقی اسی شعر کے ساتھ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. تو ناکام نہیں اب یہاں سے کوئی بچہ لوٹ رہا، یہ سیکھنے کا عمل ہے. یہاں پہ آ کے بولنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ سیکھنے کا ہی عمل ہے. اور جو بچہ اچھے سے محنت کر کے پرفارم کرتا ہے وہ اوبیسلی جیت جاتا ہے. تو اس میں جو بچہ آج نہیں جو ہیں کوالیفائی ہوئے تو ان کے لیے یہی ہے مزید محنت کریں اور اچھے مقررین کو سنیں. اور اچھی تقریر لکھنے کے لیے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریر اچھی تقریر علمی تقریر پڑھی لکھی تقریر اپنی بات منوانے کے لیے جو آپ تقریر کرتے ہیں وہ تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھ کر تقریر لکھیں. پرانے ٹوٹوں کو جوڑ کے پرانے مقررین کی لائن وہاں سے لی، ایک لائن اپنی جوڑی، ایک فلاں مقررین کی اٹھائی تو آپ تقریر کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، نہیں جیت سکتے آپ تقریر. تو تقریر کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. چیزوں کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ آپ کو کس طرح سے ریٹرک لکھنا ہے، ریٹرک سے پہلے تمہید کس طرح کی باندھنی ہے، آپ کو علمی تمہید باندھنی ہے، ادبی تمہید باندھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تقریر میں عموماً شروع سے ہی ہم کہتے آ رہے ہیں اور ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں اور بچے نہیں مانتے، لیکن ہم نے تو کہنا ہی ہے. جس طرح سے قطع کلامی کی معذرت، جس طرح سے آپ نے بات کی اتار چڑھاؤ کی، تو جنید ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ان کو کراچی جانا پڑا. وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک گراف ہے نا تقریر میں وہ بہت اہم ہے، اور اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اتار چڑھاؤ. اور گراف کیوں اہم ہے؟ دیکھیں، گراف اس لیے اہم ہے کہ آپ بڑے آرام سے سکون سے جب تقریر شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک پیراگراف ایسا پیراگراف ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے مثالیں کوٹ کرنی ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ ریٹرک ہے. ٹھیک ہے، ریٹرک کے بغیر ڈیکلیمیشن نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ ریٹرک جو ہے وہ جان ہے ڈیکلیمیشن کی. تو اس میں آپ کے پاس دیکھیں، میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی عرض کیا تھا، خون وغیرہ ان شور شرابوں سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے تو پڑھی لکھی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، ہوا میں تیر نہیں چلانا آپ نے. تو گراف بالکل ایک بڑی اہم بات ہے کہ گراف کس طرح اٹھانا ہے تقریر، کس طرح سے گرانا ہے. یہ چیز اگر آپ نے سیکھ لی ڈیکلیمیشن میں کہ آپ کا اتار چڑھاؤ کتنا اہم ہے، بلکہ بہت اہم رکھتا ہے اتار چڑھاؤ. اب آپ ایک لائن پڑھیں اور یکدم ہی کہہ رہے ہیں فلاں نے یہ کہا، پھر کہہ رہے ہیں ابھی تو اس نے کہا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو مزاحیہ تقریر ہی لگے گی، آپ کو سنجیدہ تقریر بالکل نہیں لگے گی. تو اتار چڑھاؤ کے اوپر آپ جو مقررین آگے ہیں جو یہ آج نہیں کوالیفائی کریں گے ان کے لیے بھی اتار چڑھاؤ کے اوپر کام کریں. اتار چڑھاؤ کیسے طویل سلسلہ ہے کہ آپ گھر میں اٹھ کے صبح ٹائم آواز لمبی کریں، آواز لگائیں، مطلب اونچا اونچا بولیں تاکہ آپ کی آواز کھلے، اور پھر مقررین کو سنیں کہ وہ اپنی تقریر کو کس طرح سے، جو بڑے مقررین ہیں سرکٹ کے زہیب عالم ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے وقت میں جو تھے حمزہ مصطفیٰ مزاحیہ تقریر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اویس ملک کی تقریریں یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہیں، بے شمار مقرر، اقرار الحسن کی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں. ان کو دیکھیں کہ وہ اپنا گراف کس طرح سے، وہ ڈیکلیمیشن کا خاص سٹائل ہے، اس خاص گراف کے ہی اعتبار سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کہ گراف پہ کام کریں، لکھنے پہ کام کریں، پڑھنے پہ کام کریں تو آپ اچھی تقریر دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. عمیر امان صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کیا، اور مجھے تو آج بہت مزہ آیا. آج یہ تیسرا چوتھا آپ کا پروگرام ہے جس میں آپ مجھے ایز اے جج بلاتے ہیں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ مجھے بار بار بلاتے ہیں. بہت شکریہ. تو آج کمپیریٹیولی بہت آپ کہیں کہ جی کمپیریٹیولی بہت بہتر جو اسپیچ تھیں سننے کو ملی، اور موضوع اگین بہت زبردست. دونوں جو موضوع تھے طلحہ فاروقی صاحب کا بھی اور اس سے پہلے جو 3 مقررین تھے تینوں چاروں کے، بہت زبردست رہا. اوورآل ظاہر ہے جب کمپٹیشن میں آتے ہیں، مقابلہ میں آتے ہیں، تو کسی ایک نے جیتنا ہے، ون کرنا ہے، اور وہ بھی مائنر سے ڈفرینس کے ساتھ. تو اوورآل میں تو کیونکہ 1 بائی 1 پہلے بھی میری یہی پریکٹس رہی ہے کہ میں بچوں سے مخاطب ہو کے جو ان کی ڈیفیشنسیز ہیں ان پہ بات کرتا ہوں، اور پھر فائنلی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو نیکسٹ اس میں جانا ہے. تو اس میں فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس مقرر تھے علی حیدر صاحب، انہوں نے شروع میں خود ہی گیو اپ کر دیا، اور ویسے بھی مطلب اوورآل بہت ساری غلطیاں آج مجھے دیکھنے کی ملی.
مزہ نہیں آیا اس طرح سے. پروننسیشن کی غلطیاں تھیں, کنیکٹیوٹی کی غلطیاں تھیں, فلو نہیں تھا, ایگزیجریٹ کیا, فیکٹس نہیں دیے, جو فیکٹس دیے وہ بغیر ریفرنس کے دیے, اور ایسے ورڈز یوز کیے جو سن کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ یار آپ اس فورم پہ کھڑے ہو کے تو اس قسم کے ورڈز آپ اپنی اسپیچ میں یوز کریں, جو کہ نہیں کرنے چاہیے. کسی پہ الزام لگانا اور بات ہے, فیکٹس کے ساتھ بات کرنا اور بات ہے. تو کم از کم جب بھی, باقی بچوں سے بھی میرا یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی کمپٹیشن میں جائیں ریفرنس کے ساتھ فیکٹ بیسڈ انفارمیشن لے کے جائیں, دلائل کے ساتھ جائیں, جسٹیفیکیشنز کے ساتھ جائیں تو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ, حافظ نعیم صاحب آج بدلے نظر آئے, پہلے کی نسبت ماشاءاللہ کافی انہوں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, اور لاسٹ ٹائم کی نسبت فلو بھی ملا. وہ جو گراف کی بات ہو رہی تھی, گراف بھی کافی حد تک بہتر تھا, لیکن اسٹل ہر بات کو پرلونگ کرنا, ہائی فریکوینسی سے بولنا, بیسیکلی ظاہر ہے وہ انداز بیان میں آپ کو تھوڑا سا مطلب پیچھے لے جاتا ہے کمپٹیشن میں. بہرحال اوورآل اچھا رہا, ایکسیلنٹ تھا, لنکیج اچھی تھی, فیکٹس اینڈ فگرز جو دیے وہ بہت اچھے تھے. لیکن اینڈ جو تھا نا, اینڈ پہ پھر اگین ریلیونسی اس طرح سے کریٹ نہیں کر پائے اپنے ٹاپک سے, موضوع سے, جو ان کو کرنی چاہیے تھی. اوورآل کمپیریٹیولی ظاہر ہے علی حیدر کی نسبت بہت بہتر رہا. تھرڈ جو ہمارے پاس ہے فضا رانا. فضا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے یہ کمپٹیشن کی بات نہ ہوتی اور میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتا تو یقیناً یہ خاص طور پہ بچیاں جو ہماری اتنی ایفرٹ کر کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور ان کے کانفیڈنس کے ساتھ, ان کے ٹرسٹ کو لے کر یہاں پہ آتی ہیں, تو ہمیں ان کو فیور کرنا چاہیے. اگر کمپٹیشن نہ ہوتا تو میں ضرور فضا کو نیکسٹ جو ہے مرحلے کے لیے ریفر کرتا, لیکن کیونکہ بات کمپٹیشن کی ہے, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو مجھے نظر آیا, خاص طور پہ شروع میں جیسے انہوں نے آغاز کیا تو آغاز میں ہی انہوں نے جو ہے آپ کہیں چل سو چل والا معاملہ رکھا کہ جی بس ٹھیک ہے, اور فیکٹس درمیان میں انہوں نے کچھ دینے کی کوشش کی. اوورآل انداز بیان اچھا تھا, لیکن ہر بات کو گھسیٹ کے بولنا از ناٹ اے وے کہ جی وہ کریں گے تو پھر اسپیچ میں ہم ون کر سکتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے فوکس ہم کسی ایک ورڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایک نقطہ پہ کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی ایک آپ کہیں کہ جی جو مین تھیم ہے اس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات بتلا سکیں یا جسٹیفائی کر سکیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ظاہر ہے کمی فیل ہوئی, اور اینڈ بہرحال بہت اچھا تھا. ٹائم میں بھی لیک کیا فضا نے, تو تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لیا, جو آپ کا ڈیسائیڈڈ ٹائم ہے 3 منٹس. اس کے بعد جو فورتھ ون ہے طلحہ فاروقی, بہت زبردست. اوورآل اگر میں ان 4 میں سے جس کو اگر ون کرانا ہو نمبر 1 تو وہ طلحہ نے بہت اچھے طریقے سے, بہت اچھا زبردست سوبر قسم کا سٹارٹ لیا. عبور تھا کہ کہاں پہ میں نے پچ کو ہائی کرنا ہے, کہاں پہ لو کرنا ہے, کہاں پہ گراف پہ ڈیفینیٹلی عبور تھا. پھر لفظوں کا جو تلفظ تھا ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. پھر جو فیکٹس چوز کر کے لائے ہیں, جو دلائل لائے ہیں, وہ موضوع کے مطابق بالکل بہت اچھا. یعنی آپ اب تک 3-4 مقابلوں میں یہاں پہ جج کے طور پہ تھا, تو آج جو طلحہ نے ماشاءاللہ تقریر کی سب سے بیسٹ تھی. اب آئی ہوپ کہ اینڈ وش ہم بیسٹ کہ نیکسٹ جو مقابلہ جاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح سے پرفارم کریں تو فائنل میں بھی جائیں اور فائنل ون کریں. بہرحال اوورآل بہت اچھا رہا. تو باقی یہ ہے کہ کس کو نیکسٹ مرحلے میں لے کے جانا ہے وہ پھر عمیر اوان صاحب آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو. تو ایسا ہے کہ جو لوگ نہیں جائیں گے وہ ہمیں بالکل مت کوسیں یا بد دعائیں نہ دیں. وہی ایک بات کہ یہاں پہ آ کے بولنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جس طرح فضا کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں بتاتی چلوں کہ کالج لیول کی یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. اور جو ان کا انداز اور وہ چیز دیکھ کے مجھے بھی میں نے بھی یہ چیز فیل کی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں وہ بچی بہت آگے جائے گی, بہت. تو آج کے نتائج جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. 2 لوگ اگلے مرحلے کے لیے جو ہیں جائیں گے, اور ان سے جو چیزیں گزارش سر نے کی ہیں یا میں نے التجا کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پورا نہیں اتریں گے, لیکن پھر بھی حافظ محمد ہم نعیم اچھی امید کر سکتے ہیں, ہم اچھی امید کر سکتے ہیں. بالکل اب تو کرنی پڑے گی, جیتنا جو ہے انعام ہے.
تو حافظ محمد نعیم اور طلحہ فاروقی جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے جو ہے نا وہ کوالیفائی کیے ہیں. میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں نے یہی باتیں جو سر نے کہی یا میں نے کہی اس کے اوپر آپ ضرور عمل کریں. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو حافظ محمد نعیم صاحب, اور انہی کے ساتھ موجود ہے طلحہ فاروقی. دونوں کا تعلق GCU لاہور سے ہے. ہم ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور فضا رانا علی حیدر, وہی ایک بات کہ یہاں پہ آ کے بولنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. بس جو تھوڑی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان پہ غور کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھی یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکے, لیکن اگر وہ لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ پورا یقین ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو سنا ہے, آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں وہ لوگ اچھے مقام پر موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ججز کا. اور ایک سب سے اہم بات میں بتاتی چلوں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہے کہ نہیں, ہمارے مقررین کے اور ہمارے ججز کے آپ فیوریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور سب کو آپ کا جو ججمنٹ کا سٹائل ہے وہ بہت 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 طریقہ کار جو ہے پسند آیا ہے, اور ہمارے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے. ہمارے استاد ہیں, بہت بہت شکریہ عمیر صاحب, آپ ہمارے لیے تشریف لے کے آئے. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں نئے مہمانوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.